ناول آخری امتحان، جس کے رائٹر ہیں اشتیاق احمد، اس کا جو ہے وہ آخری پارٹ۔ آج سے 25 سال پہلے میرا بیٹا گم ہو گیا تھا۔ اسے ایک ظالم ڈاکو اٹھا کر لے گیا تھا۔ کیا مطلب؟ یہ آپ کے بیٹے کی تصویر ہے؟ وہ چونکا۔ ہاں، اس کے بعد میرے ہاں کوئی اولاد بھی نہیں ہوئی۔ تمہیں دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے اپنا بیٹا شدت سے یاد آنے لگا ہے۔ میں 25 سال سے اس کی یاد میں تڑپ رہی ہوں، لیکن کل سے اس تڑپ میں بہت اضافہ ہو گیا ہے۔ اس لیے تو میں نے فوراً تمہیں ملازمت دے دی۔ یہ سب لوگ تمہیں جرائم پیشہ سمجھ رہے ہیں۔ انسپکٹر خلیلی بھی اس سلسلے میں آئے تھے۔ دراصل یہ سب پہلے پولیس میں ملازم تھے۔ میں سب سمجھتی ہوں، پاگل نہیں ہوں۔ مسلسل غم نے مجھے ذہنی مریضہ ضرور بنا دیا ہے، لیکن میں ہر بات خوب سمجھتی ہوں۔ میں چاہتی تھی کہ تم یہاں آؤ اور میں تمہیں اس تصویر سے ملا کر دیکھوں کہ کہیں تم میرے شیراز نہیں ہو شیراز تو آپ کے بیٹے کا نام شیراز تھا؟ اس نے پوچھا۔ تھا نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ زندہ نہ ہوتا تو کیا ماں کے دل کو قرار ہوتا؟ تمہاری ناک بالکل شیراز جیسی ہے، تمہارے بالوں کا رنگ بالکل شیراز کے بالوں جیسا ہے، تمہارے کان شیراز کے کانوں جیسے ہیں، لیکن سب سے بڑا ثبوت تو ناک ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان کی ناک بالکل ایسی ہی رہتی ہے جیسی بچپن میں ہوتی ہے، وہ ذرا بھی نہیں بدلتی۔ آنکھوں کا رنگ بھی وہی ہے جو شیراز کا ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ تم ہی میرے گمشدہ شیراز ہو۔ مجھے بتاؤ، تمہیں کس نے پالا ہے؟ میں اس سے پوچھوں گی کہ تم اسے کہاں سے ملے تھے؟ ویسے کیا تم اس گھر میں پیدا ہوئے تھے جہاں تم نے ہوش سنبھالا تھا؟ وہ کہتے کہتے اچانک رک گئی۔ بیگم تیمور کے الفاظ کی روانی اسے بھی اپنے ساتھ بہائے لیے جا رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کہیں واقعی میں ان کا بیٹا تو نہیں ہوں۔ اس نے دیکھا وہ سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے جس گھر میں ہوش سنبھالا میں وہاں پیدا نہیں ہوا تھا، لیکن جس شخص نے مجھے پالا، کھایا پڑھایا، اس کا کہنا ہے کہ میں اسے فٹ پاتھ پر سے ملا تھا۔ اغوا کرنے والے اس طرح کہا کرتے ہیں۔ ایک بات تو معلوم ہو گئی کہ تم اس گھر میں پیدا نہیں ہوئے تھے۔ تم مجھے اس شخص کے پاس لے چلو، اسے یاد ہوگا۔ اس نے تمہیں کہاں سے اٹھایا تھا؟ رابل کے دماغ میں آندھیاں چلنے لگیں۔ وہ خود پر مشکل سے قابو پاتے ہوئے بولا، کیا آپ لوگ اس وقت یہاں نہیں رہتے تھے؟ نہیں، یہ کوٹھی تو ارشد صاحب نے 10 سال پہلے بنوائی تھی۔ اس سے پہلے وہ اتنے مالدار بھی نہیں تھے۔ ہماری کوٹھی تو چھوٹی سی تھی۔ بس تم مجھے اس کے پاس لے چلو۔ اگر تم ہی ہمارے بیٹے ہو تو میں اسے منہ مانگی دولت دے کر تمہیں حاصل کر لوں گی۔ چلو ابھی چلو۔ بیگم تیمور بہت بے چین نظر آ رہی تھیں۔ رابل کے منہ سے نکلا، مجھے افسوس ہے۔ وہ سوچ رہا تھا بھلا وہ اپنے باس کے پاس اس مظلوم خاتون کو کیسے لے جا سکتا ہے، اور باس کیسے ان سے ملاقات کر سکتا ہے۔ وہ تو یہاں اور ہی مقصد سے آیا تھا، لیکن یہ معاملہ عجیب نوعیت اختیار کر گیا تھا۔ اس بچے کی تصویر اسے اپنے بچپن کی تصویر نظر آ رہی تھی۔ ہاں، ایسا ہی تو تھا وہ، لیکن اصل بات باس ہی بتا سکتا تھا۔ بیگم تیمور نے پوچھا، کیا کہا تم نے؟ افسوس؟ کس بات پر افسوس؟ میں آپ کو اس شخص کے پاس نہیں لے جا سکتا، وہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ تاہم میں اس سے یہ ضرور پوچھ سکتا ہوں کہ اس نے مجھے کہاں سے اٹھایا تھا۔ آپ مجھے اس جگہ کا نام نہ بتائیں، میں اس کے منہ سے سن کر آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن وہ جلدی سے بولے، لیکن کیا؟ وہ دولت کا بھوکا ہے، ہو سکتا ہے اصل بات بتانے کے بدلے وہ بہت بڑی رقم کا مطالبہ کرے۔ تم اس کی فکر نہ کرو، ارشد تیمور صاحب میری خوشی کی خاطر اپنی ساری دولت بھی اسے دے سکتے ہیں، اور پھر یہ معاملہ تو ان کے اپنے بیٹے کا بھی ہے۔ ہاں یہ تو ہے۔ خیر، میں فون پر بات کرتا ہوں۔ میرا وہاں جانا مناسب نہیں ہوگا، ورنہ وہ مجھے قید کر کے آپ کو بلیک میل کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے حنیف بھائی کا خیال تمہارے بارے میں درست تھا؟ وہ کھوئے انداز میں بولی۔ آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کو ساری بات سچ سچ بتا دوں گا۔ وہ ہرگز دھوکہ نہیں دوں گا۔ آپ نے 25 سال اور ہرگز دھوکہ نہیں دوں گا۔ آپ نے 25 سال تک آنسو بہائے ہیں۔ میں آپ جیسی رحم دل خاتون کو دکھ نہیں دے سکتا۔ میرے بارے میں کوئی کچھ کہتا رہے، میں آپ کی حد تک ضرور پرخلوص ہوں۔ آپ خود سوچیں، جس بچے کو اس کے ماں باپ کے گھر سے بچپن میں اٹھا لیا جائے اور ہو بھی وہ جرائم پیشہ، تو وہ بچہ جرائم سے دور کیسے رہ سکتا ہے؟ اس کی تو پرورش ہی جرائم کے سائے میں ہوئی۔ آپ بے شک مجھے گرفتار کرا دیں، لیکن میں آپ کو دکھ نہیں دے سکتا۔ میں یہاں ارشد صاحب کی تجوریاں صاف کرنے آیا تھا، لیکن اب ایسا نہیں کروں گا۔ میں آپ کا بیٹا ثابت ہوتا ہوں یا نہیں، لیکن آپ کو بیٹا بن کر دکھاؤں گا۔
رابل کے ان الفاظ کے ساتھ وہ بیگم تیمور رونے لگی اور وہ فون کی طرف بڑھ گیا۔ ایسے میں ایک آواز نے اسے چونکا دیا۔ ٹھہر جاؤ سید، فون نہ کرو۔ وہ چونک کر مڑا۔ بیگم تیمور کو بھی جھٹکا لگا۔ حنیف دروازے پر کھڑا تھا۔ بالا پہلوان بھی اس کے پیچھے نظر آیا۔ باقی تینوں ساتھی بھی تھے۔ ہم نے تمام بات چیت سن لی ہے۔ ہمارا اندازہ درست نکلا۔ آپ اس گھر سے دولت چرانے آئے تھے اور اب آپ نیا چکر چلانا چاہتے ہیں۔ منع میاں کی تصویر دیکھ کر آپ نے سوچا کہ کیوں نہ اس گھر کے مالک بن جائیں۔ بہت خوب، بہت چالاک ہیں آپ، حنیف طنزیہ انداز میں کہتا چلا گیا۔ نہیں، میرا ایسا کوئی منصوبہ نہیں۔ میں جیل جانے کو تیار ہوں۔ آپ انسپکٹر خلیلی کو فون کر کے بلا لیں، لیکن میں چاہتا ہوں اس نیک دل خاتون کی دل کی خلش دور ہو جائے۔ میں اگر ان کا بیٹا نہیں تو یہ بات ثابت ہو جائے گی۔ اس صورت میں ان کی خلش ختم ہو جائے گی اور میں جیل چلا جاؤں گا، لیکن اگر میں ان کا بیٹا ہوں تب بھی میں آپ لوگوں کی مرضی کے خلاف یہاں رہنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ جیل جانا ہی پسند کروں گا، کیونکہ آخر میں ایک جرائم پیشہ ہوں۔ 20 سال پہلے میں نے جرائم کا راستہ اختیار کیا تھا اور اختیار کیا گیا تھا۔ باس نے اس راستے میں لگا دیا تھا۔ میں کیا کرتا؟ مجھے اس نے پالا تھا۔ اس ماحول میں میں نے ہوش سنبھالا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نہیں نہیں، میں تمہیں جیل نہیں جانے دوں گی۔ حنیف بھائی، کیا ہو گیا ہے؟ بدگمانی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ تم اسے اس شخص سے رابطہ کرنے دو۔ میں کسی طرح مناسب نہیں ہوگا۔ یہ فوراً غائب ہو جائے گا اور پھر آپ کو بلیک میل کرے گا۔ اس سے کہیں بہتر ترکیب یہ ہے کہ ہم انسپکٹر خلیلی کو بلا لیتے ہیں۔ وہ سوچ سمجھ کر مناسب قدم اٹھائیں گے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، رابل نے کہا۔ اب اسے کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اور یہ عجیب بات تھی، میں انہیں پہلے ہی فون کر چکا ہوں، وہ آنے ہی والے۔ اس وقت باہر سے پولیس کی گاڑی کی سائرن سنائی دی۔ پھر بالا پہلوان انسپکٹر خلیلی کو اندر لے آیا۔ سب بیٹھ گئے۔ اس وقت تک ارشد تیمور صاحب کو بھی ساری بات معلوم ہو گئی تھی۔ وہ بھی وہیں آ چکے تھے۔ انسپکٹر خلیلی کو ساری تفصیلات سنا دی گئی۔ پھر حنیف نے کہا، اب آپ بتائیں کیا کیا جائے؟ اس کا سیدھا سادہ حل یہ ہے کہ سید صاحب ہمیں اپنے باس کا نیا پتہ بتا دیں۔ ہم اسے گرفتار کر کے یہاں لے آئیں گے۔ بیگم صاحبہ نے بھی ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ ان کے نور نظر کو کہاں سے اغوا کیا گیا تھا۔ یہ ملازم بھی اس وقت ان کے ساتھ نہیں تھے، لہٰذا یہاں کوئی بھی اس بات سے باخبر نہیں سوائے ارشد تیمور صاحب اور بیگم صاحبہ کے۔ یہی بات ہے نا؟ جی بالکل، ارشد تیمور صاحب بولے۔ اب وہ کافی بے چین نظر آ رہے تھے۔ اب اگر باس اس کی جگہ کا پتہ بتاتا ہے جہاں سے سید صاحب کو اٹھایا گیا تھا، تب یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ اس گھر کے چراغ ہیں یا نہیں، انسپکٹر خلیلی نے جلدی کہا۔ لیکن آپ لوگ باس کو نہیں جانتے۔ مجھے اس طرف بھیجنے کے فوراً بعد اس نے اپنے ٹھکانے کو خیر آباد کہہ دیا ہوگا اور اب وہ اس ٹھکانے پر نہیں ملے گا۔ ہم اسے صرف موبائل پر بات کر سکتے ہیں۔ جب تک میں موبائل پر اس سے بات نہیں کروں گا، اس وقت تک وہ ملاقات کی جگہ نہیں بتائے گا۔ اس طرح جب بھی ہم روانہ ہوں گے تو اسے معلوم ہوگا کہ ہم لوگ کس راستے سے آئیں گے۔ لہٰذا وہ خطرہ محسوس کرتے ہی ادھر ادھر ہو جائے گا۔ تب پھر ہم اس تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ یہ تو اس کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا کہ اس نے تمہیں کہاں سے اغوا کیا تھا۔ ہاں، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ پہلے میں اس سے فون پر رابطہ کروں، پھر اس جگہ تنہا جاؤں۔ بس اسی صورت میں اس سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ ہمیں یہی کرنا ہوگا۔ بیگم ارشد بولیں۔ ان کے لہجے میں کافی بے چینی تھی۔ تیمور صاحب بولے، اس طرح باس ہاتھ نہیں آئے گا۔ وہ بولی، نہ آئے؟ یہ تو معلوم ہو جائے گا کہ سید میرا گمشدہ بیٹا ہے یا نہیں۔ میرا خیال ہے کہ انسپکٹر صاحب، سید صاحب کی تجویز پر عمل کر لیا جائے۔ اس کی گرفتاری کے لیے بعد میں کوشش کی جا سکتی ہے۔ انسپکٹر خلیلی نے کہا، لیکن قانون مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا کہ میں ایک مجرم کو گرفتار نہ کروں۔ اوہو، ایسی مصلحت کے تحت کیا کیا جائے گا؟ بعد میں آپ اسے گرفتار کرنے میں بالکل آزاد ہوں گے۔ آخر انسپکٹر خلیلی نے ان کی بات مان لی اور کہا، میرا خیال ہے کہ ہمیں افسران بالا سے اجازت لینی ہوگی۔ آپ ضرور ایسا کریں۔ پھر انہوں نے افسر بالا سے بات کی، لیکن وہ یہ اجازت دینے پر تیار نہ ہوئے۔ آخر تنگ آ کر انسپکٹر خلیلی نے کہا، میں اور میرے ماتحت کافی فاصلہ رکھ کر سید صاحب کا تعاقب کریں گے۔ امید ہے کہ اس طرح باس کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ سید صاحب کے پیچھے لگ کر پولیس اس تک پہنچ گئی ہے۔ چلیے، یوں ہی صحیح۔ اچھا، تو پھر اب باس سے بات کروں، لیکن خیال رہے جب تک میں اس سے تفصیلی بات چیت نہ کر لوں اس وقت تک آپ دخل اندازی نہیں کریں گے۔
انسپکٹر نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے۔ رابل نے باس کا موبائل نمبر ڈائل کیا۔ سلسلہ ملتے ہی اس کی آواز سنائی دی۔ یہ کیا رابل، تم نے فون کیوں کیا؟ تمہیں تو 1 ماہ بعد میرے پاس آنا تھا۔ ہاں باس، لیکن ایک ایمرجنسی معاملہ سامنے آ گیا ہے۔ آپ ایک بہت بڑی دولت حاصل کر سکتے ہیں۔ عرش تیمور کی دونوں تجوریاں خالی کر کے آپ کے ہاتھ اتنی دولت نہیں آئے گی۔ آپ بس مجھے ایک ملاقات کا ایک موقع دے دیں۔ دوسری طرف سے حیرت بھری آواز سنائی دی۔ کیا واقعی؟ تجربہ کر لیں باس۔ اچھا تو پھر آ جاؤ، میں اس وقت 13 نون میں ہوں، سمجھ گئے؟ یس باس۔ فون بند کر دیا گیا۔ رابل ان کی طرف مڑا۔ میں باس کو شیشے میں اتاروں گا۔ جب تک میری طرف سے اشارہ نہ ملے آپ لوگ آگے نہیں آئیں گے۔ مجھ پر یقین کریں، میں ان محترمہ کو دکھ نہیں پہنچا سکتا۔ اچھا ٹھیک ہے، یوں بھی ہمیں دھوکہ دے کر زیادہ سے زیادہ اتنا ہی کرو گے کہ فرار ہو جاؤ گے۔ کوئی بات نہیں، قانون کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں، تاہم تم اتنا بتا دو کہ اس سے کہو گے کیا؟ میں اسے بتاؤں گا کہ بیگم تیمور کا بیٹا 25 سال پہلے اغوا کر لیا گیا تھا۔ وہ آج تک اسے یاد کرتی ہیں اور اپنے بیٹے کے لیے بڑی سے بڑی دولت دے سکتی ہیں۔ اگر ہم انہیں یقین دلا دیں کہ میں ان کا گمشدہ بیٹا ہوں تو ان کی ساری دولت کا مالک بن جاؤں گا۔ اور باس، دراصل اس ساری دولت کے مالک آپ ہوں گے۔ امید ہے اس طرح وہ شیشے میں اتر جائے گا۔ پھر میں اس سے پوچھوں گا کہ اس نے مجھے کہاں سے اغوا کیا تھا۔ اگر وہ جگہ وہی ہے جس جگہ سے بیگم تیمور کے بیٹے کو اغوا کیا گیا تھا تو میں ہی ان کا بیٹا ہوں۔ ایسا نہ ہوا تو میں باس آپ کے قابو میں آ جائے گا اور میں بھی۔ سودا برا تو نہیں رہے گا؟ ٹھیک ہے، تمہاری اس بھرپور تجویز سے ہم پوری طرح اتفاق کرتے ہیں۔ بیگم صاحبہ، آپ نے انہیں اس جگہ کا نام تو نہیں بتایا؟ نہیں، بیگم صاحبہ نے فوراً انکار میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے سید صاحب، آپ اللہ کا نام لے کر روانہ ہو جائیں، ہم کافی فاصلے سے آپ کا تعاقب کریں گے۔ بلکہ آپ ہمیں وہ پتہ بتا دیں، اس طرح ہمیں تعاقب کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ہم 15 منٹ بعد روانہ ہوں گے اور اس جگہ کو گھیر لیں گے۔ کیا خیال ہے؟ یہ زیادہ مناسب رہے گا، اس طرح باس شک میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اور پھر رابل انہیں پتہ بتا کر وہاں سے ایک ٹیکسی میں روانہ ہوا۔ 20 منٹ بعد وہ باس کے سامنے پہنچ گیا۔ اس نے تمام صورتحال باس کے سامنے رکھی اور اس سے کہا، ضرور، کیوں نہیں، تم میرے سب سے زیادہ وفادار اور بااعتماد ساتھی ہو۔ ہم ضرور بہت بڑی دولت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میں نے آج سے 25 سال پہلے ایک کوٹھی میں ڈاکہ ڈالا تھا۔ وہ کوٹھی راجہ روڈ کے موڑ پر واقع تھی۔ اس وقت میں نے یہ دھیان نہیں دیا کہ کوٹھی کس کی ہے۔ بس رات کی تاریکی میں اس میں اندر داخل ہونا آسان نظر آیا تھا۔ اندر مال لوٹنے کے ساتھ تم پر بھی نظر پڑ گئی تو تم مجھے بہت اچھے اور خوبصورت لگے، اور میں بے اولاد تھا۔ ڈاکٹر حضرات نے مجھے بتا دیا تھا کہ میرے ہاں کبھی اولاد نہیں ہوگی۔ بس خیال آیا کہ کیوں نہ اس دولت کو بھی ساتھ لیتا چلوں۔ میرے پاس تو اب تک تمہارا وہ لباس بھی موجود ہے جو تم نے اس روز پہنا ہوا تھا۔ میں نے وہ محفوظ کر لیا تھا۔ اوہ، اگر میں بیگم تیمور کا بیٹا ہوں تب اس لباس کے ذریعے انہیں یقین دلانا اور زیادہ آسان ہوگا۔ بالکل ٹھیک، میں وہ لباس لے کر آتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد رابل وہ لباس اپنی جیب میں رکھ چکا تھا اور باس سے ہاتھ ملا کر باہر نکل رہا تھا۔ ادھر انسپکٹر خلیلی اشارے کا منتظر تھا۔ جو ہی اس نے اشارہ کیا وہ اندر داخل ہو گئے اور باس کو گرفتار کر لیا گیا۔ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے شاید کبھی سوچا ہی نہ تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ قافلہ تیزی سے عرش تیمور صاحب کی کوٹھی کی طرف روانہ ہوا۔ انسپکٹر خلیلی نے رابل کو تھپکی بھی دی اور اس نے بہت خوبصورتی سے اپنا کام کیا۔ پھر اس نے سوچا، اس نے جگہ کون سی بتائی؟ یہ میں بیگم صاحبہ کے سامنے بتاؤں گا۔ ابھی مجھے خود معلوم نہیں کہ میں ان کا بیٹا ہوں یا نہیں۔ انسپکٹر مسکرا دیے۔ ٹھیک ہے۔ جو ہی یہ لوگ کوٹھی میں داخل ہوئے بیگم تیمور ان کی طرف لپکی۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ کچھ کہتے باس پر بیگم صاحبہ کی نظر پڑی اور وہ چلا اٹھیں، یہی تھا جو میرے بیٹے کو لے گیا تھا۔ اور اس وقت آپ لوگ راجہ روڈ کے موڑ پر واقع کوٹھی میں رہتے تھے۔ رابل بول اٹھا۔ ہاں ہاں ہاں، بیگم تیمور پوری قوت سے چلائیں اور پھر رابل سے لپٹ گئیں۔ عرش تیمور بھی اپنے بیٹے سے لپٹ گئی۔ ان کی آنکھیں آنسو بہانے لگیں۔ باقی لوگ ساکت کھڑے ان تینوں کو دیکھ رہے تھے۔ رونے سے فرصت ملی تو رابل نے جیب سے وہ لباس نکالا اور بولا، اور ماں میں اس دن اس لباس میں تھا۔ ہاں ہاں، یہی وہ کپڑے تھے۔ بیگم تیمور ان کپڑوں کو آنکھوں سے لگانے لگی اور اس کے آنسو ان کپڑوں میں جذب ہونے لگے۔
رابل آخری امتحان میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن اس کی کامیابی اس کے باس کی ناکامی ثابت ہوئی تھی۔ آخری امتحان یعنی کہ یہ ایک جو ہے وہ سبق کا موضوع جو تھا وہ ناول تھا، جو انسانی زندگی کے اتار چڑھاؤ اور مشکلات کو بیان کرتا ہے، اور کہانی میں کردار جو ہے وہ اپنے مسائل اور چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں اور ان سے نکلنے کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ یہ ناول ہمیں صبر، عزم اور ایمان کی اہمیت سکھاتا ہے اور دکھاتا ہے کہ کس طرح آزمائشوں کا سامنا کرتے ہوئے انسان اپنے اندر چھپی ہوئی قوتوں کو دریافت کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔